الحمد للہ العلی الاجلل والصلاة والسلام علی رسولہ الاکمل وعلی آلہ الاجمل واصحابہ الاکرم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت ایک جدید زکوٰۃ کے اہم مسئلے کے بارے میں ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے نے فارم کے لیے مرغیاں خریدیں اور فارم کے لیے مرغیاں خرید کر اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں ان مرغیوں کو پولٹری فارم کے اندر پالوں گا اور یہ مرغیاں پھر انڈے دیں گی اور ان انڈوں کو پھر بعض انڈوں کو میں سیل کر لوں گا، بعض انڈوں کو بچوں کے لیے رکھ لوں گا۔ جب ان انڈوں سے بچے پیدا ہوں گے تو ان کو بعد میں ضرورت پڑنے کے اوپر میں سیل کر دوں گا۔ تو آیا ایسی صورت کے اندر ان مرغیوں کے اوپر اور ان کے دیے ہوئے بعد میں انڈوں کے اوپر اور ان سے پھر نکلے ہوئے بچوں کے اوپر شرعی حوالے سے زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے جو حکم شرعی ہے وہ یہ ہے کہ نہ تو ان مرغیوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ہی ان کے دیے ہوئے انڈوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور نہ ہی ان سے جو بچے بعد میں پیدا ہوں گے اگرچہ ان کو بعد میں سیل کر دیا جائے گا ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ فرض کیوں نہیں ہے؟ زکوٰۃ فرض ان کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ جب اس نے مرغیاں خریدی تھیں تو خریدتے وقت اس بندے کا ارادہ نہیں تھا کہ میں ان مرغیوں کو بعد میں خریدنے کے بعد سیل کر دوں گا، بلکہ اس کا ارادہ ان کو رکھنے کا تھا اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کا تھا، انتفاع حاصل کرنے کا تھا۔ تو ایسی صورت کے اندر اگر اس طرح کا معاملہ بیچ میں آ جائے حصول انتفاع کا اور فائدہ اٹھانے کا، تو پھر جو اصل شے ہوتی ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے ایک گھر لیا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ فی الحال میں اس کو کرائے کے اوپر چڑھا دیتا ہوں، بعد میں جب ضرورت پڑی تو اس کو میں سیل کر دوں گا، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ صرف اس صورت پر فرض ہوتی ہے کہ جب اس نے اس کو لیا ہی عقد کے وقت تجارت کی نیت سے تھا، بوقت عقد خریدتے وقت جب اس نے ارادہ یہ کیا کہ میں اس کو جا کے سیل کر دوں گا اور کسی قسم کا انتفاع ظاہری طور پر نہیں اٹھاؤں گا، تو ایسی صورت کے اندر زکوٰۃ کا لزوم ہوتا ہے۔ اور سونا چاندی اور سائمہ جانوروں کی زکوٰۃ کے علاوہ کوئی بھی شے ہے وہ مال تجارت کے اندر اسی وقت داخل ہوگی کہ جب وہ تجارت کی نیت کے ساتھ اس کو لیا جائے گا اور اس کے بعد بغیر انتفاع اٹھائے اس کو سیل کر دیا جائے گا۔ اور اس مسئلے کی صراحت علامہ علاء الدین حسکفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمائی ہے کہ وشرط مقارنتها لعقد التجارہ، فرمایا کہ بوقت عقد ہی اس کی تجارت کی نیت کا ساتھ ملا ہوا ہونا شرط ہے۔ اگر عقد کے وقت تجارت کی نیت ہے تو زکوٰۃ فرض ہوگی، بس صورت دیگر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس جدید مسئلے کو اپنے ایک مقالہ کے اندر واضح طور پہ بیان کیا ہے۔ صحیفہ فقہ اسلامی کے نام سے یہ مقالہ ہے۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی جو مرغیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، کیونکہ وہ مال نامی نہیں ہیں۔ اور مال نامی اس لیے نہیں ہے کیونکہ بوقت خریدتے وقت جو ہے نا وہ تجارت کی نیت نہیں تھی، بلکہ ان کو رکھنے کی نیت تھی اور ان سے انتفاع اٹھانے کی نیت تھی۔ لہٰذا ایسی صورت کے اندر ان مرغیوں کے اوپر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اور نہ وہ مرغیاں مال تجارت کے تحت داخل ہوں گی۔ ہاں، ایک صورت اس میں بالکل واضح ہے، وہ صورت یہ ہے کہ کسی بندے نے چوزے لیے اور اس کا ارادہ ہی یہی ہے کہ ان چوزوں کو پولٹری فارم کے اندر لے جا کر بڑا کر کے ان کو سیل کر دیا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے وہ تجارت کی نیت جو ہے نا وہ خریدتے وقت ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اب اس نے ان چوزوں سے بغیر کسی انتفاع کے سیل کرنے کی نیت کی ہوئی ہے، لہٰذا اس صورت کے اندر اگر کوئی بندہ اس نیت کے ساتھ چوزے خریدتا ہے کہ وہ ان چوزوں کو پولٹری فارم میں جا کر بڑا کرے گا اور اس کے بعد اس کو جا کے سیل کر دے گا مارکیٹ کے اندر، تو ایسی صورت کے اندر ایسے افراد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو جو پہلے والا مسئلہ ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے، لہٰذا دونوں مسئلوں کے اندر جو فرق شریعت نے رکھا ہے اس کو ملحوظ رکھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اموال تجارت کی زکوٰۃ بخوشی دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔